یہ باب آپس میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق ہے۔ پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی چند آیتیں ذکر کی ہیں جن میں آپس میں صلح کا حکم دیا ہے یا اس کی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں جتنی تم باتیں کرتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جتنی باتیں کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، گپیں لگاتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جتنی باتیں کرتے ہو، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، کوئی دوسرے کو صدقہ کا حکم دے کہ صدقہ کر دو اللہ کی راہ میں، او معروف یا کسی نیکی کا حکم دے دے کہ فلاں نیکی کا کام تم کر لو، یا لوگوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اصلاح بین الناس، یہ تین چیزیں ایسی ہیں آپس میں گفتگو ان کے لیے ہونی چاہیے۔ یا تو کسی کو انسان کسی خیر کے راستے، نیکی کے راستے کی طرف بلائے، برائی سے روکے، یا دوسرے کو کسی صدقہ کرنے کی ترغیب دے، یا تیسری چیز ہے کہ کسی کے درمیان صلح کروا دے۔ صلح کروانے کے لیے کوئی بات کرنی پڑے، کوئی اس کو تیار کرنا پڑے، اس کو کہنا سننا پڑے، کسی دوسرے کو کہنا سننا پڑے، یہ جو باتیں بھی ہوں گی، جتنی باتیں بھی ہوں گی، یہ تمہارے لیے اجر کا ذریعہ ہوگی، اس لیے کہ تم مسلمان کے درمیان صلح کروا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ والصلح خیر، ہر حال میں صلح بہتر ہے۔ کوئی بھی صورت ہو، اختلاف کی جتنی صورتیں ہیں ان میں صلح بہرحال بہتر ہے۔ والصلح خیر کا معنی یہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کروایا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو حکم دے رہے ہیں۔ جن دو آدمیوں کی آپس میں کوئی رنجش ہو گئی ہے، کوئی الجھن ہو گئی ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم اللہ سے ڈر کے ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تمہیں ان سے لا دخل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسلمان معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جب تم رہ رہے ہو اور آپس کے گھر کے لوگ رہ رہے ہیں یا دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، کہیں بھی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم پڑھو بیچ میں، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم اگر بیچ میں پڑھ کے ان کی صلح کروا دو گے تو یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں صلح کرواؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر آپس میں بھائیوں میں کہیں کوئی رنجش ہو جائے تو ان کی صلح کروایا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو حکم دے رہے ہیں جن کی آپس میں کوئی رنجش ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی الجھن پیدا ہو گئی ہے، ان کو بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی، خیال نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، یا وہ اس اختلاف کی وجہ سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو، مسلمان معاشرے میں رہنے والوں کو دوسروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم آپس میں ان کی صلح کرواؤ، تمہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان آیات میں۔ آگے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہر روز جب صبح کرتا ہے تو ہر شخص کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں تو اس کو اتنے جوڑوں کے بدلے میں صدقہ دینا چاہیے۔ تقریباً 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، اس کو ہر صبح صدقہ دینا چاہیے 360 جوڑوں کی طرف سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تفصیل فرما رہے ہیں کہ صدقہ کی کئی قسمیں ہیں، جو بھی قسم تمہیں موقع ملے اس قسم کو کر دو، جو بھی جس وقت بھی جہاں بھی جو صورت پیش آئے اس کام کو کر دو۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ ہر صبح جب ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان اگر کوئی الجھن پیدا ہوئی ہے تو اس الجھن کو ختم کروانا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ، کسی آدمی کو اس کی جانور، اس کی سواری پر سوار کروانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی وہ جانور کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے، اب
یہ ہاتھ اس کا پکڑ کے اس کو اوپر چڑھا دے، اس کا تعاون کر دے، اس کی مدد کر دے، یہ صدقہ ہے۔ بالکل اسی طرح گاڑی میں کوئی کسی کو سوار کرا دے، گاڑی بند ہے اس کو دھکا لگوا دے، کوئی اور کام کر دے، یہ صدقہ ہے۔ یہ سارے کام صدقہ ہیں۔ یہ سواری کے متعلق آپ نے فرمایا او ترفع له متاعها صدقہ، یہ اس کا سامان اس سے اٹھا کے سواری کے اوپر رکھا نہیں جا رہا، یہ اس کے ساتھ مل کے اس کا سامان اٹھوا کے اس کی سواری پر رکھوا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، زبان سے کوئی اچھی بات کہنا، خیر کی بات کہنا، نیکی کی بات زبان سے نکالنا، کسی کو نیکی کی ترغیب دے دینا، کسی کو برائی سے روک دینا، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو کوئی جملہ کہہ دینا، کسی کو حوصلہ افزائی کے لیے کوئی کلمہ کہہ دینا، کسی کو تسلی دینے کے لیے کوئی بات کہہ دینا، کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس کو حوصلہ دے دینا، کوئی بات بھی اچھی ہو، اچھا کلمہ ہو، خیر کی بات ہو، خیر کا کلمہ ہو، وہ زبان سے نکال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِي إِلْهَا إِلَى الصَّلَاةِ، ہر قدم جو تمہارا مسجد میں نماز کے لیے تم جا رہے ہو، ہر قدم صدقہ ہے۔ ہر ایک قدم جو تمہارا نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، واپس آ رہے ہو، جا رہے ہو، نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اور اگر دور سے آ رہا ہے تو کئی قدم اٹھا کے آیا ہے، اگر 360 قدم ہو گئے تو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا۔ اور اسی طرح وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کہ مسلمان گر کے وہاں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، پھسل کے وہ گر نہ پڑے، مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو وہ راستے سے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زندگی انسان کو ایسے گزارنی چاہیے کہ انسان اپنے اعضاء کا صدقہ ہر روز دے، ہر روز زندگی ایسے گزرے کہ اس کے سارے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جائے۔ اور یہ اگر یہ اس نیت اور اس جذبے سے اگر زندگی گزارے گا، اپنا دن گزارے گا، ہر دن کم از کم 360 صدقات دے، نماز کی طرف آنے جانے، کوئی کلمہ خیر کا کسی کو کہنا، کسی کو برائی سے روک دینا، کسی کو تسلی دے دینا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر دینا، کسی کی معاونت کر دینا، کسی کا سامان کسی کو سواری پہ سوار کر دینا، کوئی کام کسی دوسرے مسلمان کی کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی اعتبار سے مدد کر دینا، یہ سب صدقات ہیں۔ تو لہذا آپس میں مسلمانوں کے اگر صلح کروا دیں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ دوسرے مسلمان کے لیے غلط فہمی کو دور کرنا، اس کو دوسرے مسلمان کے قریب کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تو یہ صدقات انسان کو زندگی میں ہر روز یہ نیت کرنی چاہیے میں اپنے سارے اعضاء کا صدقہ دوں، جتنے اعضاء ہیں 360 اعضاء ہیں، کم از کم ان کا تو ضرور صدقہ دوں۔ اگر یہ نیت ہو اور اس جذبے سے انسان زندگی گزارے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ ایسا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر دنیا سے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔